Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ثابت الانصاری قد کے لحاظ سے چھوٹے, رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ, تو کسی بھی لحاظ سے ان میں اٹریکشن میرے لیے نہیں ہے. بالکل جوڑ کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ. مجھے خلا چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ خلا. خلا کا مطلب شوہر سے طلاق. خلا کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آج کل عدالتوں نے بنا دیا ہے کہ اور عدالت خود سے کچھ دے دے. مطلب یہ ہے کہ شوہر سے اس شرط پہ طلاق چاہیے کہ مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسی طلاق کو خلا کہا جاتا ہے. ہوتی وہ طلاق ہی ہے اور دیتا وہ شوہر ہی ہے, کیونکہ ڈیورس شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج کو ڈیورس دینے کا رائٹ نہیں ہے. یہ عدالتوں میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے آج کل, اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی. یہ بھی تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, یہ تو زنا کا پورا ایک اڈا بنا دیا عدالتوں نے. جو عورت جا رہی ہے خلا کی ڈگری پکڑائی, وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے, حرام شادیاں ہو رہی ہیں, وہ نہیں ہو رہی شادی. تو کسی بھی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے. چند صورتوں میں عدالت نکاح کو ختم کر سکتی ہے, چند ایک صورتیں, وہ بہت شاذ و نادر ہے. خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے میاں کو بلایا اور فرمایا دے دو طلاق اس کو, مشورے کے طور پر. طلقھا, ان کو کیا کرو, طلاق دے دو. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ چلو ایک غلطی ہو گئی نکاح کر کے, اب اس کو باقی رکھنا اس سے بڑی غلطی ہوگی, نہیں لڑتے رہیں گے تو چھوڑ دو اس کو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے نا, طلاق معیوب ہے اتنی نہیں ہے جتنی سمجھا جاتا ہے. نہیں, یہ سر پٹول رہے ہیں تو چھوڑو یار, تمیز سے علیحدگی اختیار کر دو. اتنا زیادہ نہیں, ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں تو وہ ایلفی سے چپک گئے ہیں. اب حقیقت ہے, یہ تو ہندو عیسائیوں کی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر ہوتی ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, وہ بن گئے. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, ٹوٹتے بھی آسمانوں پہ ہی ہیں. وہ ٹوٹنا بھی آسمان پہ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہیں چلیں گے تو چلو بھائی تمیز سے الگ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو جا کے بلا وجہ الگ ہو جائیں. یعنی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. کیا ہوتی ہے؟ ایک حد ہوتی ہے. میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا کیس آیا, تو وہ کیس میں یہ نوعیت تھی کہ بہت زیادہ ان کے پھڈے ہو رہے تھے نا. خیر, ہم نے سلو صفائی کرا دی. میرے ساتھ کوئی پینل بھی تھا علماء کا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں غلطی بیوی کی ہے, عورت کی غلطی ہے. وہ بہت شرارتیں کر رہی تھی. بعض دفعہ مرد کی غلطی ہوتی ہے, بعض دفعہ عورت کی. یہاں اس کیس میں عورت کی غلطی تھی, بہت شرارت کر رہی تھی. تو جب ان کا صلح ہوا نا, تو پھر صلح میں یہ طے ہوا کہ اب یہ جیسی بھی ہے, جس طرح بھی ہے, شوہر کو برداشت کرنا پڑے گا. یعنی آئندہ یہ کبھی بھی زندگی میں ڈیورس نہیں دے گا. اس شرط پہ ہم لڑکی کو بھیج رہے ہیں. لڑکی والوں نے کہا کہ جو ہے جیسی ہے برداشت کرنا پڑے گا. تو لڑکا لکھ کے دینے لگا, ہاں جو ہے جیسی ہے. میں نے کہا بھائی کیا مطلب جو ہے جیسی ہے, یہ کیا بات ہے؟ گھر جوڑنے کے لیے ایسی شرط لکھوا دینا کہ جو بعد میں افورڈ ہی نہ کر سکو. آپ بولو میں برداشت کروں گا جس حد تک برداشت کر سکا. بات بات پہ نہ ڈیورس کی دھمکی دوں گا نہ کوئی اور ایسی, لیکن ایک لمٹ ہے. اس لمٹ کو اگر کراس کیا تو نہیں چلے گا. بس تو خام خواہ کہ انہوں نے یہ بلا وجہ کی فضول قسم کی باتیں کہ نہیں بھی جو ہے جیسا ہے بس. نہیں, جو ہے جیسا ہے کیوں بھائی, جو ہے جیسا ہے کیوں؟ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی دکان میں ملازم رکھو, ملازم کہے جو جیسے رہوں گا بس مجھے برداشت کرنا پڑے گا. آپ بولے گا بھائی میرا کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جیسے تو کو مطلب تو یہاں بیٹھ کے سٹا بھی پی سکتا ہے, تو چرس کی دکان بھی بنا سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں برداشت کر لوں گا, کچھ تمہیں بھی برداشت کرنی پڑے گی. تو اسی طرح مرد کا معاملہ بھی ہے. جو میں بار بار ان مضامین کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہے ہیں یہ. تو اسی طرح شوہر بھی برا ہے, ہم عورتوں کو کہتے ہیں برداشت کرو, لیکن اس کی بھی کیا ہے, یہ نہیں کہ جتنا بھی برا ہو بس گھر جوڑنا ہے. اصل میں تو گھر محبتی سے چلتے ہیں. ایک دوسرے کو جب تک برداشت نہیں کرو گے تو گھر نہیں چلتے. ٹھیک ہے, برداشت نہیں کرو گے نہیں چلتے, لیکن برداشت کی بھی ایک لمٹ ہے. کیوں برداشت کریں حد سے زیادہ؟ کیوں برداشت کریں بھائی؟ کیوں؟ شادی ہم نے برداشت کرنے کے لیے تھوڑی کی ہے, سکون کے لیے کی ہے نا. تو ٹھیک ہے, اس سکون میں کچھ چیزیں, ہر دنیا کی ہر نعمت میں کچھ
فالٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز کی یہ کیا ہوتی ہے, حد ہوتی ہے. اس حد سے آگے میں تو کم از کم برداشت نہیں کر سکوں گا بھائی, جو میں دوسروں کو ایسی ترغیب دوں. ایک چیز لمٹ ہوتی ہے نا, ایک لمٹ کے بعد آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع. کہتے بھائی وہ میرے پاس آتے ہیں کہ صبح شام کہ بیگم صاحبہ یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بات بھی نہیں مانتی, جب چاہیں پرس اٹھا کے گھر سے باہر بھی چلی جاتی ہیں, نہ ابا کی خدمت نہ اماں کی خدمت, کچھ بھی نہیں مان رہی, ایک کسی چیز میں شوہر کو فالو نہیں کر رہی. میں کہتا ہوں بھائی جان چھڑاؤ, تم نے اگر خالی ثواب کے لیے کسی عورت پہ خرچ کرنا ہے تو عیدی سینٹر میں بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جن کو تم جا کے کھلا دیا کرو, جب کسی کام کی نہیں ہے. اسی طرح میاں بھی اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا رہا, گھر کا کرایہ بھی نہیں دے رہا, بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی نہیں دے رہا, علاج معالجے کے پیسے بھی نہیں دے رہا, میاں فوراً سے پہلے بدل لو بھائی. ہم تو یہی کہتے ہیں لوگوں کو, ایسے میاں کی اطاعت کر کے خامخواہ میں اگر ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو اتنی خدمت اپنے ابا کی کر کے, وہ بھی تو ثواب ہے نا. رہنے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تو رہنے دو. تو خامخواہ میں پھلترو کی طرح ایک بندے کا نام اپنے ساتھ لگانے کا, جب وہ کوئی سرے سے کوئی حقوق ہی ادا نہیں کر رہا ہے تو پھلترو کی طرح نہیں چیزیں چپک جاتی ہیں آپ کے ساتھ. دیکھا ہوگا نا پھلترو, پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, اب تو یہ چیزیں ختم, بچپن میں چیزیں نظر آتی تھیں, جیسے سردیوں میں نا چیزیں چپک جاتی ہیں, تو اون جو سویٹر بن رہی ہوتی تھی نا خواتین گھر میں, تو بعض دفعہ اون چپک گیا کپڑے سے, اب وہ دھاگے کی طرح جا رہا ہے آدمی, یوں کر رہا ہے تو شلوار سے چپک گیا, ادھر سے ہٹا رہا ہے اس والے پہ چپک گیا. تو اکثر وہ قمیص کے پیچھے چپکتا تھا, وہ نظر نہیں آتا تھا, پھر تو وہ چپکا رہ جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کیا یار پھلترو لگا لیے ساتھ میں, جہاں جا رہے ساتھ ساتھ یہ. تو ایسے ہی بعض عورتوں نے پھلترو کی طرح میاں کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے, وہ ایک حق بھی کم وقت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بعض نے پھلترو کی طرح بیگم کو چپکایا ہوا ہے, بعض نے پھلترو کی طرح. تو ایک حد ہے برداشت کی بھی. اس کے بعد پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ تمیز سے علیحدگی. تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے ایسی باتوں سے خامخواہ میں کی علیحدگیاں نہ شروع ہو جائیں, یہ بھی بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے. سائڈ افیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں اس طرح برملا بات کرنے کے. لوگ بلا وجہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, برداشت کر کے خامخواہ میں علیحدہ نہ ہو جائیں. تو وہ برداشت اصل ہے لیکن ایک حد تک. اور حد جو میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں, شوہر اتنا خراب ہو جائے کہ عورت ذہنی مریضہ بننا شروع ہو جائے, ڈپریشن کی گولیاں کھانا شروع کر دے, تو بس یہ لمٹ کراس ہو گئی ہے. اب کیا ہے, اسٹریس اتنی ہے کہ گولیوں پہ آ گئی ہے. اگر بیوی, ساس نے بہو کو اتنی ٹینشن دی ہے کہ اب بہو صاحبہ ڈپریشن کی گولیوں پہ آ گئی ہیں, تو بھائی اب کیا ہونا چاہیے, یہ بہت ہو گئی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب غلطی جس کی بھی ہو, لیکن اب یہ حدود اللہ پر قائم بولو نا نہیں رہ سکتی. اب غلطی میں پڑنا کہ کس کی غلطی تھی, جس کی بھی تھی, بہرحال نقصان تو اس کا ہو گیا نا, تو کیا فائدہ بھائی. میاں کو سمجھانا چاہیے جان چھوڑاؤ, چھوڑ دو اس کو, بشرطے کہ عورت راضی ہو. راضی نہیں ہے تو پھر تو وہ اور سے زیادہ بڑی ٹینشن. دو گولیاں کھا رہی ہے, پتہ چلا طلاق کے بعد 4 گولیاں کھا رہی ہے بیٹھ کے. تو مرد اگر اتنا خراب ہے نا کہ عورت اسٹریس میں آ گئی, ڈپریشن میں آ گئی ہے, تو پھر میری رائے یہ ہے کہ صحت پہلے ہے میاں. کیونکہ تھوڑے دن میں یہ پاگل جب ایک دفعہ اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیوں پہ آ جائے نا, اور اصل حل نہ کیا جائے اس اسٹریس کا, تو پھر یہ گولیوں کی تعداد بڑھتی ہی ہے, کم نہیں ہوتی, اور پھر یہ پاگل ہی ہو کے مرے گی بیچاری. حقیقت بتا رہا ہوں میں, یہ پھر پاگل ہونے کے علاوہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے. تو پاگل ہونے سے پہلے پہلے الگ کر دیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. آدمی ڈپریشن میں نہیں آتا, آدمی اگر ڈپریشن میں نہیں آتا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اگر بیوی الٹی سیدھی بھی مل جائے نا, وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے وہ گھر سے. وہ بیچاری کہاں بھاگ کے جائے گی نا, پھر وہ جا کے دوستوں میں نکال دیتا ہے. بہت بہت سارے آپشن. مرد اتنی جلدی گھریلو حالات کی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں آتا, سمجھ رہے ہو؟ تو اس کے اصول کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. جو میں اصل عرض کر رہا تھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آئیں, یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ گزارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا, میں انتہائی خوبصورت عورت ہوں اور یہ انتہائی شکل و صورت کے لحاظ سے کم ہے. لیکن ان کے الفاظ کیا تھے کہ مجھے ان کی دینداری اور ان کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو نبی نے ان کو کہا کہ دے دو طلاق, انہوں نے دے دی. عقل مند تھے, جانتے تھے کہ گزارا نہیں ہو سکتا, تو خام خام میں ایسے گھر کو زبردستی گھسیٹنے کا
کیا فائدہ؟ ورنہ مرد ظالم بھی ہوتے ہیں, لٹکا دیتے ہیں, نہیں بھائی بس جیسا تیسا ہے, تو اس میں فائدہ نہیں ہے پھر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابی رسول ہیں, بیوی کہہ رہی ہے بہت نیک ہیں لیکن صورت کے اچھے نہیں ہیں. اب ان صحابی کے بعد دنیا میں کتنے حسین لوگ پیدا ہوئے, کتنے خوبصورت لوگ پیدا ہوئے نا 1400 سال کے عرصے میں, لیکن کیا ان میں کوئی حسین اور نورانی چہرے والا ان صحابی کی خاک کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی, کسی کی شکل اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کی بیس پر اس کو بزرگ سمجھ کے اس سے عقیدت اور محبت کی جائے. ہاں, ان چیزوں کا محبت کو بڑھانے میں دخل ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے پیر صاحب کی شکل بھی اچھی ہے تو تھوڑا اور زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے انسان, یہ ایک نیچرل ہے. بھائی آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں, عقیدت ہے بزرگی کی بیس پہ, نیک ہیں, عقیدت کی بیس درست ہے. اور نیک کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتہ چل گئی. جیسے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی MBBS کیا ہوا ہو, اتنے سال ہاؤس جاب ہو, سرٹیفکیٹ ہو, وغیرہ وغیرہ. تو بزرگ سے عقیدت ہوتی ہے کس بیس پہ؟ نیک. اور نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خواب اچھے اچھے آ رہے ہوں, یہ میں نے پچھلے بیان میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. اچھا خواب آنا یہ نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. نیک ہونے کی ایک ہی دلیل ہے جو قرآن نے بیان کی, الذین آمنوا وکانوا یتقون. عقیدہ بھی درست اور اعمال بھی درست. عقیدہ توحید, صرف یا اللہ مدد, بس, اس کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں. جو اسلام کے بیسک عقائد ہے نا ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور عمل بھی کیا؟ آمنوا وعملوا الصالحات, نیک عمل کیے, گناہوں سے بچتے ہیں, وکانوا یتقون, بچتے ہیں. کس چیز سے بچتے ہیں؟ برائیوں سے بچتے ہیں, شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں آپ نے دیکھ لیں, آپ کو عقیدت ہو گئی, بالکل درست عقیدت ہوئی ہے. پھر اگر ان کی شکل بھی اچھی ہے تو یہ عقیدت کو بڑھانے میں یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ مدد دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سارے خوبصورت تھے. اللہ نے کسی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا. وجہ کیا تھی؟ کہ خوبصورتی کی وجہ سے نا قوم ان کی طرف مائل ہو, ان کی بات کو ذرا زیادہ شوق سے سنے گی. عقیدت میں یہ چیز اضافے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جتنے پیغمبر آئے صحت مند, خوبصورت, خاندان بہت اچھے ان کے. تو یہ اللہ کی ایک رحمت تھی کہ تاکہ لوگ بعض مرتبہ صورت کی بیس پہ بھی کسی کے قریب آنے سے کتراتے ہیں, لیکن اللہ نے کیا کیا؟ تمام پیغمبروں کو خوبصورت بنایا. تو کسی عالم, کسی بزرگ کو اللہ نے اگر خوبصورت بنایا ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا جائز فائدہ اٹھانا چاہیے. جائز فائدہ یہ بھئی آپ دین کا کام کریں تو لوگ آپ کے علم اور آپ کے تقوی کی بیس پر آپ کے قریب آئیں گے, اور صورت اس عقیدت کو بڑھانے میں مدد دے گی. اور یہ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, حکیموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خوبصورت حکیم سے علاج کرانے کا زیادہ دل کرتا ہے انسان کا. جو باریک باریک ہوتے ہیں نا, ایکس رے رپورٹ ان کی نظر آ رہی ہے, حالانکہ ماہر ہوتے ہیں, لیکن آدمی کا فطری طور پر کہتا ہے یار وہ زیادہ ماہر ہے, وہ جو دوسرا ہے نا. تو یہ انسانی نیچر ہے. ڈاکٹر بھی اگر خوبصورت ہوگا تو ویسے ہی انسان اس کی طرف, یہ انسان کی نیچر ہے, جو چیز بھی اچھی لگتی ہے انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بیس کیا ہے؟ بیس پہ سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں ہوتا. ڈاکٹر سے عقیدت میڈیکل سائنس کی بیس پہ, تو پہلے اس میں مہارت ہو, باقی چیزیں بعد کی ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اور اگر ایک ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر ہے, شکل کا اچھا نہیں ہے, دوسرا شکل کا اچھا ہے فن میں ماہر نہیں ہے, پھر شکل کے اچھے والے سے علاج کرانا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. تو اسی لیے یاد رکھو کہ کوئی بزرگ شکل کے اچھے نہیں ہیں لیکن اعمال اور تقوی میں اچھے ہیں, اور ایک بزرگ شکل کے اچھے ہیں لیکن تقوی اس لیول کا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو اچھی شکل والے سے عقیدت ہو رہی ہے, اس سے نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب اس عقیدت کی بیس تقوی نہیں ہے, اس کی بیس کیا ہے؟ شکل ہے. پھر آپ میں فالٹ ہے یہ. تو یہ اتنی لمبی ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی کہ آج ہمارے ہاں علماء اور بزرگوں سے عقیدت کا جو معیار ہے وہ معیاری کیا ہوتا جا رہا ہے؟ معیار. اور یہی وہ بیس تھی جس کی بیس پر مشرکین مکہ برباد ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہمیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ یہ خود بھی بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے, پہلے اس پہ تو غور کرو.
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، فرمایا جن معبودوں کو تم پوجتے ہو نا بزرگوں کی مورتیاں بنا کے، اللہ ان مورتیوں کو تمہارے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈالے گا، ان مورتیوں کو بھی اللہ تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس لیے بھائی ہر چیز میں انسان کو کھوپڑی استعمال کرنی چاہیے، مجذوب بن کے، پاگل بن کے، دیوانہ بن کے، جدھر قوم جا رہی بس ادھر ہی چلنا۔ کسی نے جذباتی تقریر کر دی پاگلوں کی طرح اس پہ، ابھی دیکھو ایک سیاسی لیڈر کا انتقال ہوا تھا چند سال پہلے، تو میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ان کی جماعت میں تھے نا، اطلاعات آئی کہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے غم میں، کچھ جناب رو رہے ہیں پھوٹ رہے ہیں۔ ابے بھائی کس بات کی عقیدت، اتنے کیوں جذباتی ہو رہے ہو؟ کیا دیا محترم نے آپ کو؟ میں نام نہیں لیتا، آج کل تھوڑا احتیاط کرتا ہوں میں، بس خامخواہ کی وہ ایک تقریر بہت اچھی لگ گئی تھی تو اتنی عقیدت ہو گئی، اتنی عقیدت۔ یہ سیاسی لوگ اپنے لیڈروں سے کتنی عقیدت کرتے ہیں، پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوسرے کی ہر پازیٹو چیز بھی نیگیٹو، اپنے والے کی ہر نیگیٹو چیز بھی پازیٹو۔ یہ سیاسی لوگوں میں بھی اندھی عقیدت بہت ہوتی ہے، وہ اس کا اپنے جو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں نا، اس نے جو بھی الٹا کام کیا ہوگا قوم کے وسیع تر مفاد میں بعض دفعہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ جواب ہے، یہ سب جگہ چل رہا ہے، کچھ کوئی ایک نہیں ہے۔ یہ اندھی عقیدت قیامت کے دن مروائے گی، یاد رکھو۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں کے، تم سے تمہارے کانوں کے بارے میں، تمہاری آنکھوں کے بارے میں، تمہارے دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کسی سے عقیدت اگر دل میں رکھی، کیوں رکھی؟ نفرت رکھی تو کیوں رکھی؟ دلیل کیا تھی نفرت کی؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ تو جو کچھ ہم بول رہے ہیں نا اپنے سیاسی لیڈروں کے دفاع میں، دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں، قیامت میں یہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھے گا تو نے اپنے والے کی اس غلط چیز کی جو تو نے غلط تعویل کی اور اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی، اس کی تمہارے پاس کوئی واقعی مضبوط دلیل تھی؟ اور دوسرے والے کی صحیح چیز کو بھی تم نے جو غلط قرار دینے کی کوشش کی، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ جو آپ کے سیاسی لیڈر ہے یہ آپ کو قیامت کے دن الٹا لٹکنے سے نہیں بچا سکتے۔ تو اتنی عقیدت میں، اپنے سیاسی لیڈروں کی عقیدت میں اندھے نہ ہو جاؤ۔ اور ویسے بھی ان کی عقیدت سے فائدہ آپ کو تھوڑی، ان کو ہوتا ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ تو وہیں کے وہیں ہیں، رکشا چلا رہے ہو تو کوئی بھی آ جائے آپ نے رکشا ہی چلانا ہے۔ یار یہ بہت مشکل بات ہو گئی۔ آپ سمجھتے ہو کہ آپ جس جماعت کو فالو کر رہے ہو وہ جب وزیر اعظم بن جائیں گے تو آپ کیا رکشے سے ٹیکسی میں آ جاؤ گے یا لینڈ کروزر پہ آ جاؤ گے؟ آپ رکشے پہ ہی رہو گے۔ پھر خامخواہ میں اپنے والوں کی تعریفیں کر کر کے غلو کرنا، مبالغہ کرنا۔ پتہ ہے ہماری شریعت نے مرنے کے بعد بھی کسی کی تعریف میں مبالغے کو برداشت نہیں کیا، حالانکہ مرنے والے کا اب کیا دنیا میں بیچارے کا لینا دینا۔ پھر بھی کہا اس کی بھی تعریف کرو تو اعتدال سے، جو چیز اس میں نہیں ہے وہ بیان مت کرو۔ ہمارے یہاں کوئی مر جائے پھر آپ دیکھو حضرت ایسے تھے، حضرت سے تو بڑا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس کے بعد جانے کے بعد اچھا ہمیں تو اب پتہ چلا حضرت اتنے بڑے تھے۔ مخالفین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بہت ہی بڑے بزرگ کا انتقال ہوا اس دفعہ تو بھائی، بہت زیادہ، بہت ہی بڑے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں کہ میت سے پوچھا جاتا ہے بتا کیا واقعی تو ایسا تھا جو تیرے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، واقعی تو ایسا تھا؟ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مریدین کی تربیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد میری ناجائز تعریف نہ کرنا، تو اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ آپ کو بھی قبر میں اس کا عذاب دیا جائے کہ تمہارے بعد والے لوگ تمہاری تعریف میں مبالغہ کیوں کریں۔ اس بات کا خطرہ موجود ہے، حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، مترشح ہوتا ہے یہ۔ تو بھائی نہ تعریفوں میں مبالغہ کرو اور نہ کسی کی بولتے کیوں نہیں برائی میں۔ تعریف میں مبالغے سے تو قرآن نے صاف منع کیا، فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ مت کیا کرو۔ تزکیہ کا مطلب پاک دامن قرار مت دیا کرو۔ یہاں اپنے سے مراد ہے اپنے جیسے لوگ، یعنی مسلمان۔
جیسے قرآن میں آتا ہے نا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، تو تمام علماء کہتے ہیں اس سے صرف اپنی جان مراد نہیں ہے، یہ سب ایک نفس کی مانند ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، تو کسی کو بھی قتل مت کرو. تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں فلا تزکو، تزکو کا اصل معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا. آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو پاک مت کرو. تو پاک تو کرنا کا حکم ہے نا، تزکیہ تو اسلام کا حکم ہے. تو تزکیہ باب تفعیل، جو میرا تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، نہیں سن رہے تو سن لیں، بہت فائدہ ہوگا. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں، پلے لسٹ میں جائیں گے نا تو مل جائیں گے آپ کو. تو 1/69 یا 70 لیکچر میرا خیال ہے اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو وہ پہلے لیکچر سے سننا شروع کریں، اس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ خاندانی طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ قرآن گرامر بھی ہے اس میں، قرآن گرامر، اور پھر تفسیر بھی ہے. تو بہت تھوڑی محنت ہوگی، آپ کو 40 منٹ بیٹھنا پڑے گا قرآن لے کے سامنے. تو وہ ترتیب سے جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا، آپ کو بہت انشاءاللہ قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جب نماز میں آپ قرآن پڑھیں گے، امام سے سنیں گے، یا تراویح میں قرآن سنیں گے، آپ کو عربی میں قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو وہ ایسا اس طرح کے لیکچر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. تو یہ جو اس میں یہ گرامر کی باتیں بھی بتاتا رہتا ہوں. یہ جو تزکیہ ہے نا باب تفعیل، یہ بعض مرتبہ کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسی کی تکفیر مت کرو. تکفیر کا مطلب کفر کی طرف کسی کو منسوب نہ کرو، کافر مت قرار دو، کہتے ہیں نا تکفیر. تو اسی طرح تزکیہ باب تفعیل ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو پاک ہونے کی طرف منسوب مت کرو. کیا مطلب؟ کسی کو یقینی طور پر 100% نیک قرار دینے کی کوشش مت کرو. کیوں؟ هو اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے کون متقی اور کون پرہیزگار ہے. یہ اللہ کو پتا ہے، یقینی طور پر تمہیں پتا نہیں ہے. اتنی واضح قرآن کی آیت ہے بھائی، اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں فلاں سے بڑے تو دنیا میں بس وہ تو سیدھا جنت میں، وہ مرے کیوں؟ اتنے نیک اتنے نیک اتنے نیک. آدمی کہتا ہے پھر ان کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا دنیا سے. بس بولو بھائی، ہم اپنے گمان کے مطابق یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت نیک تھے، ہماری رائے کے مطابق ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا، اور یہ ان کے اوصاف تھے، یہ ان کی خاصیتیں تھیں جو واقعی تھیں، ان کو ہائی لائٹ کر دے انسان. یہ ٹھیک ہے، یہ تو صحابہ سے بھی، تابعین سے بھی ثابت، اسلاف سے بھی ثابت، اور قرآن نے اس سے منع نہیں کیا. لیکن یقینی طور پر کسی کی تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا، یہ پھر اللہ پہ گویا ایک طرح سے اللہ اس کو اپنے اوپر الزام سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، تجھے مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے. یہ گویا یہ انداز ہو گیا. کبھی اللہ کہہ رہے ہیں ہوا عالم، اللہ کو پتا ہے بھائی کون نیک ہے اور کون برا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ کو اتنا پتا ہے هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. وہ تو اس وقت سے جانتا ہے. تو اس کو تم سمجھا رہے ہو کہ اللہ وہ بہت نیک تھا، اس کو وہ لازمی جنت میں جانا چاہیے. تو اللہ کے فرمان وہ تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تمہاری ماں اور تمہارے باپ نہیں تمہیں جانتے تھے. اس وقت سے تمہاری خصوصیات اور سب کچھ ہم جانتے تھے تمہارے بارے میں. تو اس لیے جس نے جنت میں لے کے جانا ہے، جس نے جہنم میں لے کے جانا ہے، اس کو پتہ ہے. تو ہم اعتدال کے ساتھ، حضرت جی بہت اچھے ہیں، بس کافی ہو گیا. حضرت جی کیا ہیں؟ بہت ہے، بس کافی، اس سے آگے زیادہ نہیں بڑھاؤ. حضرت جی کی یہ علمی خدمات ہے، ماشاءاللہ اس میدان میں حضرت نے بڑا کام کیا. جو کیا ہے، جو حقیقت میں ہے، ان کاموں کو بیان کر دی. عربوں کی ایک عادت ہے، جب بھی وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احدا، کہ ہم اللہ کے خلاف کسی کا تزکیہ نہیں کرتے. یعنی اللہ پہ الزام لگا کے یا ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے جو فلاں بزرگ کی تعریف کی ہے اپنی معلومات کے مطابق، حقیقت کون جانتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ جانتا ہے. تو غلو، اعتدال ہماری قوم میں خاص طور پر، یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تعریف میں مبالغہ بھی اور مخالفت میں بھی اعتدال. بولتے کیوں نہیں؟